روم کی طرف سے ایک عیسائی پادری لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے ایمان سے پھسلانے کے لیے کوفہ میں آیا، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ میرے سوالوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، کم عمری تھی۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اصرار کیا، والد صاحب نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ مجمع میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کون سے تیرے سوال ہیں جن کا میں جواب دوں؟ وہ عیسائی اس وقت ممبر پر بیٹھا تھا اور آپ نیچے موجود تھے، کھڑے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا شاگرد کی طرح ہوتا ہے، اور تم اوپر چڑھے بیٹھے ہو، لہذا نیچے آؤ، پھر تمہارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ جب وہ نیچے اتر آیا، آپ جو ہے وہ ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں بھی پہلا سوال۔ کہنے لگا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون تھا، کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہیں گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا جی آتی ہے۔ تو گنو، 1 2 3 4 5۔ ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا ایک سے پہلے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ واحد مجازی ہے، وہ واحد حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب ایک مجازی سے پہلے کوئی نہیں ہے تو ایک حقیقی سے پہلے بھی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے خالق کائنات کی ذات ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منہ اس وقت کہاں ہے، کس طرف اس کا منہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دربار میں اگر شمع روشن کی جائے تو اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ کہنے لگا اس کا منہ چاروں طرف ہوگا، کوئی سمت اس کی نہیں ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نور مجازی ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن وہ نور حقیقی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور حقیقی ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے، اس کی بصارت ہر جگہ تک پہنچتی ہے۔ تیسرا سوال کہنے لگا، تیسرا سوال یہ ہے، اب اس کے سوالات سن کر لوگ بڑے حیران ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سن کر بڑے ششدر ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے پھرتی سے جواب دیتا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں بہت زیادہ ہیں، اس کے کام بہت زیادہ ہیں۔ اس کا بڑا کام تو یہ ہے اس وقت کہ اس نے تمہیں ممبر سے نیچے اتارا اور مجھے ممبر پر بٹھا دیا، یہ اس کی شان ہے جو اس نے اس وقت ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل فرمائے، آپ کا مقلد رکھے، اور فقہ حنفی سے ہمیں پیار کرنے والا بنائے۔